وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں اور فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اسلام کی بابت اس نے سوال کیا تو آپ نے اسلام اور اعمال صالحہ کا ذکر کیا، اور ایمان کے حوالے سے جب ذکر کیا تو اس کے اندر بھی بات یہی آئی کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ تو یہاں پر ذکر کیوں نہیں؟ کیونکہ ایمان اور اسلام تو باقی ڈیفینیشن اس کی ایک ہی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اسلام کی بات کی اس میں اعمال کا ذکر ہوا کہ اعمال صالحہ، نماز بھی قائم کرو، روزے بھی رکھو، زکوٰۃ بھی ادا کرو اور حج بھی کرو۔ وہ اس بات اس کے اندر بتا دیا گیا کہ جب ایمان کی کیفیت انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے، تو ایمان جب دل کے اندر داخل ہو جائے اور یقین کی صورت اختیار کر لے تو پھر اعمال صالحہ کا صدور ہونا مشکل نہیں رہتا۔ پھر انسان اعمال صالحہ کو جب کرتا ہے تو خود بخود کرتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس طرح بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا، آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہم اسلام کے اندر تو داخل ہو چکے ہیں، لیکن ایمان کی جو کیفیت دل کے اندر ہونی چاہیے، جس طرح دل کے اندر جڑ پکڑنی چاہیے، ویسے ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ ایمان جب دل کی زمین کے اندر جڑ پکڑتا ہے اور جو وہ نیچے اترتا چلا جاتا ہے، ویسے ہی اعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انسان سے صادر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بالکل اس طرح جیسے ایک درخت جو وہ اوپر کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی جڑیں زمین کے اندر گہری ہوتی چلی جاتی ہیں،